اور ان کا چینل بھی ہے. پھر انہوں نے اپنے مکی آئل ہے نا ان کا یوٹیوب چینل مکی آئل, وہاں پہ پھر انہوں نے میرا انٹرویو بھی لیا کہ میڈم نیوز آئی ہے, میرے بھائی کی کال آئی ہے. میں شاور لینے ابھی جا رہی تھی تقریباً 10 منٹ پہلے, تو میرے بھائی کی کال آ رہی تھی پاک پتن شریف سے, تو میں نے اٹھائی ہے. بچوں نے جی کھانا کھا لیا ہے, اب یہ جانے لگے ہیں. برتن سارے کام آج ہی نکلنے تھے گاڑی کے, آج ہی گاڑی نے بتانا تھا کہ میرا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. رات سے ہم لگے ہوئے ہیں. ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس لیے آنسر ایک آنٹی ویڈیو بنا رہی ہے. ادھر آؤ, کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ میں اپنے ولاؤ کا آغاز. اور کیسی میں یوٹیوب فیملی بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ابھی میں آئی ہوں اپنی گاڑی کا آئل چینج کروانے کے لیے. گاڑی جو ہے اس کا آئل 4000 کلومیٹر اوپر چل گئی ہے. تو آپ کو ایک مزے کی میں بات بتاؤں, 1 سال میں میری گاڑی کا آئل صرف 2 دفعہ چینج ہوا ہے. اور وہ بھی پہلے میں نے 9 ستمبر 2022 میں آئل چینج کروایا, جو 5000 کلومیٹر پہ دوبارہ چینج کروانا پڑتا ہے. پھر میں بیمار ہوگی, میری سرجری ہوگی, کسی کو یاد نہیں رہا, اور اوپر 4000 کلومیٹر میری گاڑی چل چکی تھی. اب ہم نے مئی میں کروایا ہے, یہ 2023 مئی میں 8 مئی کو. اس میری ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے میں نے اس میں. یہاں سے ہی میں کرواتی ہوں مکی آئل والوں سے. تو میں نے 2 مئی میں ڈلوایا, اور مئی میں آ کے 4000 کلومیٹر پھر اوپر زیادہ چل گئی ہے, تو یاد ہی نہیں تھا. تو آج گاڑی کا کیونکہ کلچ پلیٹ کا کام تھا, وہ علی اور احمد میرا بھتیجا انہوں نے سارا دن گاڑی کا کام کروایا. تو پچھلے دنوں ٹائر بھی گاڑی کے بدلوایا. پھر اصل میں گاڑی میری تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے, اب اس کو میں سیل کروں گی, کیونکہ گاڑیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, ہمارے اتنے ریٹس بڑھ گئے ہیں. مجھے سب نے کہا کبھی آپ گاڑی نہ لیں اور گاڑی ٹھہر کے رک کے لیں. اس کے بعد میں نے کہا چلو جیسے کچھ حالات پاکستان کے سیدھے, تو پھر میں نئی گاڑی لے لوں گی. بالکل ہمارا دھیان نہیں جا رہا, اور گاڑی کی حالت بھی خراب ہو رہی ہے. بس جیسے ہی گاڑی کا کل میں پڑھ رہی تھی, کچھ ریٹ گرے ہوئے ہیں, کرولا والوں کے بھی ریٹس گرے ہوئے ہیں. کچھ جو کرولا کی کچھ گاڑی ہے چھوٹی, اس کا 1 لاکھ گرا ہوا ہے, کسی کا 2.5 لاکھ گرا ہوا, فارچونر کا 12 لاکھ گرا ہوا ہے. تو ریٹس کم ہو رہے ہیں گاڑیوں کے, جیسے تھوڑے سے ریٹس کم, لیکن اس میں یہ ہے کہ میری گاڑی جو ہے نا وہ بھی پھر سستی بکے گی. اگر گاڑیاں سستی ہوں گی تو سستی ہی بکے گی. تو بس جیسے ہی ریٹس اچھے ہوتے ہیں تو پھر میں گاڑی جو ہے نا نہیں چینج کر دوں. تو یہ جنہوں نے میرے آگے پانی بھی رکھا ہے, اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ان کی سٹنگ ہے. اور یہاں پہ ظاہر ہے لیڈیز بھی آئیں گی. میں تو آتی ہوں ہمیشہ یہاں سے ہی, میں شروع سے جب سے گاڑی لی ہے نا, تو میں آئل چینج مکی والوں سے ہی کراتی ہوں. ان کی کافی برانچز ہیں, ایک واپڈا ٹاؤن میں ادھر میرے گھر کے بالکل پاس ہے. تو اتنا اچھا انہوں نے سٹنگ روم بنایا ہوا ہے, ساتھ دل لبانے کے لیے اتنے خوبصورت انہوں نے پیرٹ رکھے ہوئے ہیں, بہت ہی خوبصورت پیرٹ ہیں, اور ان کا کام بھی معیاری ہوتا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھو جی, انہوں نے فش ایکویریم بھی بنایا ہوا ہے, بڑا ہی خوبصورت سیٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ جی میرے لیے زبردست قسم کی ان کی چائے بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے جو بھی ان کے کسٹمر آتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ وہ ڈیل کرتے ہیں. تو سٹنگ روم بہت خوبصورت ہے ان کا. تو باہر میری گاڑی کھڑی ہے, ادھر وہ گاڑی کا آئل چینج کرنے لگے ہیں. علی باہر بھی ہے, احمد بھی باہر ہے, اور بیٹری بھی میں نے گاڑی کی ابھی نئی ڈلوائی ہے. تو گاڑی ہمیشہ سیٹ رکھنی چاہیے. پہلے میں گاڑی جو نئی بالکل 0 میٹر میں شو روم سے لیتی تھی, اور ہارڈلی صرف 4 سال چلا کے میں سیل کر دیتی تھی. لیکن اس دفعہ کچھ میری بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں رہ دھیان نہ دے سکے, اور کچھ پاکستان کے بھی حالات ایسے ہو گئے, گاڑیاں مہنگی ہوگی. تو لیکن یہ گاڑی بھی میری ایک ہاتھ میں چلی ہوئی ہے ماشاءاللہ. بس بیٹی چلاتی ہے یا بیٹا چلاتا ہے, یا کبھی کبھی کوئی ڈرائیور آ جائے. گاڑی کی حالت اچھی ہے, لیکن خیر اب اس کو میں ٹھیک کرواتی رہتی, کیونکہ کئی دفعہ لمبے سفر پہ بھی نکلنا پڑتا ہے. اور ابھی ان دنوں میرا ارادہ ہے کہ میں پاک پتن شریف جاؤں, بابا فرید گنج شکر کے دربار پہ جا کے میں حاضری دوں, اور بابا داتا گنج بخش حضور بھی حاضری دوں, بی بی پاک دامن بھی میں حاضری دوں. تو گاہے بگاہے میں نے نکلنا ہے یہ اس ہفتے 2 ہفتے میں. آج میں نے ڈرائیور بھی سرگودا سے منگوایا ہے, اس کی میں ٹرائی لوں گی. اگر وہ ڈرائیور صحیح فٹ بیٹھا تو پھر میں انشاءاللہ تعالی کہ پھر نکلوں گی. ڈرائیور اگر مجھے اچھا مل گیا تو, کیونکہ علی تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, اس کے پاپا بھی مصروف رہتے ہیں. تو پھر میرے پاس جو ڈرائیور ہونا بہت ضروری ہے. بیٹی بھی مصروف ہو جاتی ہے کبھی کبھی, تو ڈرائیور کو ہونا بہت ہی ضروری ہے. تو اب میں پینے لگی ہوں چائے.
میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی جہاں پھر انہوں نے دیکھا کہ سماجی کارکن ہیں اور ان کا چینل بھی ہے، پھر انہوں نے اپنے مکی آئل ہے نا ان کا یوٹیوب چینل مکی آئل، وہاں پھر انہوں نے میرا انٹرویو بھی لیا کہ میڈم آپ ہمیں اپنا انٹرویو دیں۔ تو یہ بھائی ہیں جنہوں نے انٹرویو لیا ہے میرا، اور یہ اپنی جو ہے یوٹیوب چینل پہ ڈالیں گے مکی آئل پہ۔ تو یہ کافی لمبا جی انہوں نے میرا انٹرویو کیا ہے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، یہ تو ان کے چینل پہ جائیے گا، ضرور دیکھیے گا۔ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے، فیس مکیا بک اسٹور پہ کے نام سے، مکی مکی آئل اسٹور۔ مکی آئل سٹور، فیس بک پہ بھی ان کا پیج بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی جا کے دیکھیے گا۔ شکریہ جی، جزاک اللہ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علی صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے۔ آئل چینج ہو گیا علی صاحب؟ مکمل ہو گیا؟ ابھی وہ لکھوا لیا ہے؟ تو جی، اور ابھی احمد کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ احمد بیچارہ میرا بھتیجا جو ہے نا صبح سے کوئی تقریباً 12 بجے سے آیا ہوا ہے صرف میری گاڑی کا آئل چینج کروانے کے لیے۔ ابھی اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں نے کہ اس کو میں جا کے کھانا کھلاؤں، علی کو بھی کھانا کھلاؤں، اور ابھی ہم باہر سے کھائیں گے کھانا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیسی ہی میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گا، اور میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کرتی ہوں اس نیک دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز۔ تو ویورز، آج میں نے ایک تو صبح صبح کمرے کی صفائی کروائی ہے، کچھ ایک فیملی آئی ہوئی تھی تو گھر بہت گندا ہوا تھا، ان کے ساتھ مل کے میں نے صفائی کروائی ہے، اور صفائی کروانے کے بعد پھر میں نے شاور لیا ہے، کیونکہ آج میں نے کیا ہوا اپنے گھر پہ بچے بلائے ہوئے ہیں، اور میں درود پاک کا آغاز میرا اتمام کیا ہوا ہے، اور لنگر بھی بنوایا ہوا۔ تو بچے جو میرے درس سے ہمیشہ 20-25 سال سے میرے ساتھ منسلک ہیں، پچھلے دنوں بھی، اور میرے اکثر ویڈیوز میں وہی بچے آتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی دور سے آتے ہیں، 40 کلومیٹر دور ہے، لیکن میرا 25 سال سے ان کے ساتھ ہے، وہ DHA سے آتے ہیں۔ تو آج میں کرنے لگی ہوں اتمام میلاد کا، تو رہیے گا آپ بھی میرے ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس میلاد کے صدقے ہمارے گھر پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے، فلسطین پہ فرمائے، خاص کر جو ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطین میں امن پیدا کر، اور اسرائیل کو نیست و نابود کر، اور اے اللہ مسلمانوں پہ سب پہ کرم فرما، ہمارے پاکستان پہ کرم فرما، اور سب ہمارے گھر والوں پہ کرم فرما، اور جو دیکھ رہے ہیں ان پہ بھی خاص کرم فرما میرے اللہ، آمین۔ تو اسپیشل جی میں نے ماشاءاللہ رکھا ہوا ہے اپنا، جو جب میرے گھر اتمام ہوتا ہے تو میں نے عطریات اپنے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں جو میں نماز جمعہ پہ بھی لگاتی ہوں۔ یہ پیچھے میرا سرما رکھا ہوا ہے پرانے زمانے کا، یہ میں سرما لگاتی ہوں، یہ میرے عطریات ہیں۔ ساتھ میری بیٹے کے ساتھ میری تصویر ہے آج سے 8 سال پرانے، جب میں بہت زیادہ سمارٹ بھی تھی، تو اس کے ساتھ بھی آگے سارے عطریات ہیں، عود ہے، بخور ہے، شینل ہے، اور پیچھے بھی میرا سرما رکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا میں نے اہتمام ادھر کیا ہوا ہے اپنے کمرے میں، اور ساتھ میری پکس لگی ہوئی ہیں بہت ہی خوبصورت، یہ والی دیکھیں، یہ بھی میری پکس ہے۔ تو یہ بھی سرما ہے، اور ساتھ میں نے ڈیکوریشن پیس ایک شیر وہ لگایا ہوا ہے، اور گھر کی نیٹ صفائی کر لی ہے۔ نماز ظہر میں نے ادا کر لی ہے بیٹھ کے، میں چیئر پہ کرتی ہوں، اور یہی میری مخصوص جگہ ہے جہاں پہ میں رات کو بھی عبادت کرتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، نوافل پڑھتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ جی گھر کی بہت اچھی صفائی ہوگی۔ آج پردے بھی میں نے نیٹ صاف کی اور میں نے باندھ دیے تاکہ کمرے میں دھوپ آئے۔ یہ دیکھیں اندر دھوپ آ رہی ہے، یہ والی۔ ابھی انہوں نے شیڈ بنا دیا ہے میرے گھر کے ساتھ، بالکل دیوار کے ساتھ پڑوسیوں نے، ورنہ دھوپ ڈائریکٹ میرے جو ہے ادھر سے آ کے میرے بیڈ روم تک جاتی ہوتی تھی دھوپ، اور میرا کمرہ دھوپ سے بھر جاتا ہوتا تھا۔ تو ماشاءاللہ جی گھر بالکل نیٹ ہو گیا، یہ دیکھ لیں کس طرح چمک رہا ہے سارا، بیڈ بھی میرا۔ اور اب میں جانے لگی ہوں باہر، کیونکہ باہر بیل ہوئی ہے اور بچے آ گئے ہیں۔ تو ویورز، ایک جو ابھی مجھے بری نیوز آئی ہے، میرے بھائی کی کال آئی ہے، میں شاور لینے ابھی جا رہی تھی تقریباً 10 منٹ پہلے، تو میرے بھائی کی کال آ رہی تھی پاک پتن شریف سے، تو میں نے اٹھائی ہے۔ تو میرے ماموں ہیں بڑے، ان کی تو ڈیتھ ہوگی، ان کا جوان بیٹا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، میں نے تو اس کو اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے، تو وہ جوان بیٹا ہے، تو وہ کہتے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، اور بائک پہ آ رہا تھا، اور بائک اس کی ٹکرائی ہے درخت کے ساتھ، نہر کے کنارے آ رہا تھا۔ نہر کنارے آپ کو پتہ ہے سڑکیں بھی کچی ہوتی ہیں، اور گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں نا بائکس پہ زیادہ سفر کرتے ہیں، تو بہت ہی بری مجھے نیوز میں نے ابھی سنی ہے۔ تو اب میں جاؤں گی پاک پتن، کل جاؤں یا پرسوں جاؤں، کل شریف پہ میں جاؤں گی، کیونکہ ابھی تو اس کا جنازہ ہے 3 بجے،
تو اس وقت جو ہے نا 2:30 بج چکے ہیں، میں تو پہنچ ہی نہیں پاؤں گی. تو اللہ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور اس کو جنت الفردوس کرے اور اس کی قبر کو ایک جنت کا باغ بنائے اور اس کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ہم سب نے جانا ہے جی، ایک دن اپنی منزلوں پہ پہنچنا ہے. یہ تو دنیا داری ہے، بس کوئی 4 دن، کوئی 8 دن، کوئی 10 دن. تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اب میں جانے لگی ہوں باہر، اور میلاد شریف کا وہ بچے آئے، میں ان کے ذرا جا کے دیکھوں. بچے جی ماشاءاللہ آ چکے ہیں. تو یہ میں نے درود پاک کا ورد کروا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. یہ بچے جو ہیں ماشاءاللہ. بیٹا کون سا پڑھ رہے ہو؟ یہ زیادہ لمبا نہیں ہے، چلو جتنا بھی آتا کچھ پڑھیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ یہ پڑھیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں جی ساتھ پڑھنے لگی ہوں سپارہ ماشاءاللہ. سورۃ البقرہ اس کا پہلا سپارہ ایک پڑھ لوں گی اور وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی. ہم نے جی بنائی ہے بریانی، وہ تیار ہو چکا ہے پتیلا، اور 7 برتن بھی تیار ہو چکے ہیں. سارا اہتمام ہو چکا ہے، بس کچن کی ابھی صفائی ہونے والی ہے. وہاں خان بابو اتارو ذرا، دکھاؤ بن گیا. اتارو ذرا دکھاؤ چاول. چلو جی ماشاءاللہ چاول تیار ہو گئے. بچوں نے جی کھانا کھا لیا ہے، اب یہ جانے لگے ہیں. برتن سارے بیٹا وہ بابا اٹھا لیتا ہے، خیر ہے. بچے جی جانے لگے ہیں. 7 بوری وہ اپنے وہ بورڈوں کی لائی تھے، وہ بھی لے جا رہے ہیں. ابھی جی میں جا رہی ہوں گاڑی کی ٹیوننگ کروانے کے لیے. اب گاڑی کی ٹیوننگ کا کام رہ گیا ہے، اور رائٹ آرام سے نکالنا. یہ مین روڈ ہے اور گاڑیاں بڑی آ رہی ہوتی ہیں. اصل مین روڈ پہ حادثہ کم ہوتا ہے. یہ جو سوسائٹیاں ہیں نا، ان کے چوکوں پہ بہت زیادہ حادثے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سوسائٹی ہے رش نہیں ہوگا، لیکن آگے سے تیز گاڑی آ رہی ہوتی ہے. تو ہم لوگ جی ابھی جا رہے ہیں ورکشاپ، اور میں نے گاڑی کی کروانی ہے ٹیوننگ. تو میں نے ابھی مستری بھائی سے بات کی ہے، وہ کہہ رہا کہ آ جائے، آ کے آپ آدھے پونے گھنٹے کا، کیونکہ میں کل نکلوں گی انشاءاللہ تعالیٰ پاک پتر شریف کے لیے. 2 دن سے طبیعت بوجھل تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے. میں رات کو اپنے بھائی کے گھر گئی ہوں لیٹ نائٹ نا، بھتیجے کو چھوڑنے کے لیے، کیونکہ کل وہ گاڑی کا کام کرواتے رہے ہم لوگ، پھر آئل چینج کروایا. تو رات کو پھر میں بھائی بھتیجے کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے. پھر بھابھی کے پاس ہی بیٹھے رہے، بھائی کے پاس ہی بیٹھے رہے. تو میں نے کہا میرا دل بڑا اداس ہے، اور میں پاک پتن بس تیاری بھی میری ہو رہی ہے، میں گاڑی بھی اس لیے ٹھیک کروا رہی ہوں. تو میں نے کہا میرا دل اداس ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے ادھر گاؤں میں. تو وہی ہوا کہ رات کو 8 بجے وہ میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور پھر مجھے انہوں نے رات کو تو نہیں جگایا، کیونکہ بھائی کو پتہ تھا کہ باجی کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور بیمار بھی رہتی ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے صبح اٹھتے ہی انہوں نے کال کی. تو میں بلکہ فون اٹھا نہیں رہی تھی، میں اپنے کاموں میں کمرے کی صفائی میں لگی ہوئی تھی، اور مجھے پتہ تھا کہ میلاد ہے، بچوں نے بھی آنا ہے، کھانا شانا بھی بنوانا ہے. تو ان تیاریوں میں لگی رہی. تو میں فون میں 2-3 دفعہ ان کی بیلیں ہوئی ہیں. پھر میں نے کہا، میں نے کہا خیر ہو، میرا بھائی اتنی کافی بیلیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا میں بیلیں اٹھا لوں. تو وہ پھر میں نے اٹھائی، تو پھر اس نے مجھے نیوز دی کہ بیڈ نیوز کہ یہ ایسے ہوا ہے، ہمارا ماموں کا بیٹا ظفر جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جنازہ ہو گیا، دفنا دیا گیا ہے، بس آپ کلوں پہ آ جاؤ. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، میں کلوں پہ آ جاؤں گی. اور ابھی میرے بڑے بھائی سے بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا کل پھر چلتے ہیں ہم لوگ، اور مل کے سارے چلتے ہیں، بھائی بھی، بھابھی بھی، بیٹی بھی، میں بھی. تو پھر ایک دن رہیں گے، کیونکہ ماں کی قبر پہ بھی میں نے جانا ہے، باپ کی قبر پہ بھی میں نے جانا ہے. پھر اس کے بعد درباروں پہ جانا ہے. مسعود گنج شکر سرکار بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دربار پہ خاص جانا ہے. پھر ہمارے مرشد ہیں، گاؤں بھی جاؤں گی. اور فوتگی جو نا بالکل میری امی کے گاؤں میں ہوئی ہے، میری امی کے گھر کے پاس ہی میرے ماموں کے بیٹے کا گھر ہے، ادھر ہی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ایک دن پھر ہم رہ لیں گے ادھر. میں آ گئی ہوں جی. ابھی میں گاڑی بھی سروس کرواؤں گی، یہاں پہ گاڑی بھی سروس ہوتی ہے.
اور ورک شاپ بھی ہے, بہت بڑی ورک شاپ ہے. تو شہباز بہت اچھا مکینک ہے, اس سے بڑے ہمارے پرانے تعلق ہیں. تو کل اسی سے گاڑی کا کام کروانا تھا, پھر بھتیجے نے ساتھ والی ورک شاپ سے کروا دیا. کل اس کا کام بہت مہنگا اور بہت زیادہ کام ہوا ہے. تو اب بھی اس کی ٹیوننگ رہ گئی ہے اور سروس کروانی رہ گئی ہے, باقی سارے کام اس کے مکمل ہو گئے ہیں. کام گھر کے کام بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. میں سوشل خاتون ہوں, میں نے اپنی سیاست کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. میں نے فیملی برادری, ہمارے ماشاءاللہ اپنی قبیلے کے 10 سے 12 گاؤں ہیں, ڈسٹرکٹ پاک پتن, ڈسٹرکٹ ساہیوال, ڈسٹرکٹ کپواڑہ, بہت بڑا قبیلہ ہے ہمارا پنجاب کا. تو کہیں پہ فوتگی ہو جاتی ہے تو کہیں پہ کچھ, تو میں تو 1.5 سال پورا بیمار رہی ہوں, میں گاؤں گئی ہی نہیں. تو اب بھی اللہ تعالیٰ مجھے چلنے پھرنے کے قابل کر دیا ہے. ہمارے بعض ویورز جو کہتے ہیں نا کہ آنٹی اسٹک لے لو, اسٹک لے لو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ میں 10-10 کلومیٹر واک کرنے والی خاتون ہوں, لیکن میری تھوڑی سی ایک سرجری اور ہے, اس کا تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے چلنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں, میں واک کرنے والی خاتون ہوں, میں جم جانے والی خاتون ہوں اور ایکٹیو ہوں. تو بس وہ میرا تھوڑا سا ٹانگ کا مسئلہ آتا ہے, ایک طرف تھوڑا سا پین بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. تو سارے گھر کے کام مجھے سنبھالنے پڑتے ہیں, گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, گھر کی صفائیاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں, رشتہ داروں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد فیملی برادری میں بھی جانا پڑتا ہے. تو کافی کام ہوتے ہیں. اب سردیوں کے دن بھی چھوٹے آ گئے ہیں اور سردیوں کو کام جو ہوتا ہے کام زیادہ ہوتا ہے. بچے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں, یہ آنٹی کیا کر رہی ہے. بڑے جب بھی کہیں جاؤں نا تو ویڈیو بنا تو لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں, سب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. شہباز آپ جلدی کر دو, بس پہلے کام میرا ہونا چاہیے بیٹا, ٹھیک ہے. کون سی گاڑی؟ ہاں ہاں, لیکن میرا کام آدھے گھنٹے میں شہباز اور آدھے گھنٹے میں سروس. 1 گھنٹے میں میں نے گھر جانا ہے, 1 گھنٹے میں میں جاؤں گی. میں ٹائم دیکھ رہی ہوں. ذرا تمہاری ویڈیو بناؤ. کیا بات ہے, ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس لیے آنسر ایک آنٹی ویڈیو بنا رہی ہے. ادھر آؤ. کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ ڈینٹنگ کا کام. ڈینٹنگ کا کام, ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے. تو اسکول کیوں نہیں جاتے؟ نہیں, اسکول جایا کرو. پہلے ایجوکیشن حاصل کرو, قرآن پاک پڑھو, پھر اس کے بعد کہاں رہتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ ٹھوکنیاز. امی ابو ہیں؟ نہیں, ابو نہیں, امی ہے. امی ابو کدھر ہیں؟ ابو کو اوہو, کتنے بہن بھائی ہو؟ ادھر آؤ. 2 بھائی ہیں. 2 بھائی ہیں. تو سب سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ چھوٹا. تو بس میرے ساتھ چل, میں تمہیں اسکول پڑھاؤں. نہیں. نہیں, چل میرے ساتھ رہے. شہباز اس کو لے جاؤں میں؟ اس کو اسکول پڑھنے دینا کہ مکینک بننا ہے. مکینک بننا ہے. اسکول پڑھ رہے. اسکول پڑھا پہلنا, اسکول پہلے پھر مکینک بننا. دیکھیں بیچارہ اپنا باپ نہیں ہے اس کا, بچہ یتیم. امی کیا کرتی ہیں؟ امی کام کرتے. گھر میں, گھروں میں کام کرتی ہیں. تو امی کو لے کے آنا نا, میں آپ کو نمبر دوں گی, میں کارڈ دوں گی اپنا, پھر امی کو مجھ سے ملانا, ٹھیک ہے. ہاں, انہیں کہنا ایک آنٹی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں تو میری طرف آؤ. یتیم بچہ ہے جی, ایجوکیشن نہیں پڑھ نہیں رہا. یہ بھی بچہ کام کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے. یہ بھائی آپ کا, یا ویسے کیا کر, اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ یہی کام کرتے. تو کہاں رہتے ہو؟ باگڑیاں. باگڑیاں. تو امی ابو ہیں؟ گاؤں ہے. گاؤں رہتے, کون سے گاؤں؟ مانگا. مانگا رہتے ہیں. تو آپ ادھر کس کے پاس رہتے ہو؟ کے پاس. پھپھو کے پاس. اچھا, ماشاء اللہ. آپ ان کو شادی میں جانا تھا. زندگی دے, صحت دے دونوں بچوں کو, اور ان کو کامیاب کرے. لیکن میرا تو مشورہ یہی ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کریں. پاکستان کی مہنگائی نے اتنا لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ ماں بیچاری گھر میں کام کرتی ہے اور بچہ جو ہے نا, بچہ اپنی محنت کرنے ادھر آیا ہے, ورک شاپ میں کام کرنے کے لیے آیا ہے. پاکستان میں مہنگائی کا جینا دوبھر, مہنگائی نے پاکستانی کا جینا دوبھر کر دیا ہے. اللہ خیر کرے, ہمارے پاکستان پہ خیر کرے, فلسطین پہ خیر کرے, آمین. ابھی جی گاڑی کا ہم نے ڈلوایا ہے پیٹرول. ورک شاپ سے ہم نکل آئے ہیں, اور ابھی گاڑی کی سٹپنی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اس کو پنکچر ہوئی ہے, تو وہ بھی ٹھیک کروانی ہے. چلو ادھر جا کے کھڑا کرو. سارے کام آج ہی نکلنے تھے گاڑی کے, آج ہی گاڑی نے بتانا تھا کہ میرا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. رات سے ہم لگے ہوئے ہیں, اور گاڑی کو مکمل جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہی چیز وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی ٹھیک کر دو. ابھی ایک سائیڈ کی گاڑی کی ڈم جو لگتی ہیں, سامنے والی فرنٹ لائٹ, کیا کہتے ہیں ڈرائیور بھائی لائٹ کو؟
ہیڈ لائٹس وہ بھی خراب تھی. اس کے کیا ڈلے ہیں؟ بش وغیرہ نہیں وہ کٹ آؤٹ اس کا ہاں کیا کٹ آؤٹ کٹ آؤٹ وہ حکیں اس کی ٹوٹی ہوئی تھی جلی ہوئی تھی وہ حکیں بھی لگوائی ہیں. تو بس آپ پٹرول ڈلوا کے تو اب ہم جانے لگے ہیں یہ ٹائروں والے کے پاس. ٹائر کی سٹپنی ادھر سائڈ پہ کھڑی کرنا اب اس کے انتظار میں ہم بیٹھے رہیں گے یا ادھر لگا لیں. ٹائم لگے گا. اب جا کے گھر کی تھوڑا سا گھر کا صفائی کا بھی مسئلہ ہے وہ بھی کروانا ہے. چاروں میں چیک کر لے آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے نا بیٹا. کتنی ڈال رہے ہو؟ 30 کر رہے ہو آگے 28 نہیں ہوتی. اچھا سفر پہ نکلنا ہے نا. چلو ٹھیک ہے. بھینس ہی بھینس نکلنی شروع ہو گئی ہے. وہ دیکھیں وہ جا رہی ہیں ابھی میرے پاس سے گزری ہیں. اتنی مین روڈ ہے اور اس مین روڈ سے ٹریفک سے گزرنا بھینسوں کا بڑا ہی مسئلہ ہے. اب ہم آ گئے ہیں جی گھر واپس اور پارک بھی ماشاءاللہ لوگ واک کر رہے ہیں. بڑا خوبصورت سین لگ رہا ہے اور مغرب کی اذان آ گئی ہے سورج غروب ہو گیا. تو بس اب جی گھر پہنچ گئی ہوں. سبزی بھی میری اگ رہی ہے جی. اب میں آپ کو نیکسٹ دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ سبزی کی نوعیت کہاں اگ گئی ہے. کافی برل وہ نظر آ رہی ہے اور گیا بھی اترنے لگا. اب ہم آ گئے ہیں اپنے گیراج میں. فائنلی ہم گھر پہنچ گئے ہیں. میری بلی مجھے نظر نہیں آ رہی. مانو 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 آ گئی ہے جی. بلی کہیں غائب ہوئی تھی میری. کدھر گئی ہوئی تھی تو آوارہ؟ دوپہر کو میں تمہیں آوازیں مار رہی تھی. میں نے تمہیں بوٹیاں کھلانی تھی اور تیری کزن پھر رہی تھی اور کزن کی امی پھر رہی تھی اور تم بالکل نہیں تھی. ابھی آئی ہو. یہ جی آوارہ ہو گئی ہے میری بلی اب نا. اور یہ نظر نہیں آتی. دوپہر کو کہیں غائب ہو جاتی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں سوئی ہوئی ہوتی ہوں اور پھر یہ غائب ہو جاتی ہیں. تو اجازت دیجیے جی. خدا حافظ.